الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقال الله تبارك وتعالى إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال الله تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالی نے آسمان سے اسلام والا دین نازل فرمایا ہے، اسلام والے طریقے عطا فرمائے ہیں، دین عطا فرمایا ہے۔ اس دین پر چلنے میں اللہ تعالی نے سب کی کامیابی رکھی ہے۔ شرق اور غرب والے باشندوں کی کامیابی اس دین میں ہے، جنوب اور شمال کے رہنے والوں کی کامیابی اس دین پر چلنے پر ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں اور جنات کی کامیابی اللہ تعالی نے اس دین پر چلنے پہ رکھی ہے، اور یہ دین انتہائی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اور اللہ نے اعلان کر دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے پسندیدہ دین وہ اسلام والا ہی ہے، قیامت تک اب یہ چلے گا اسلام۔ اور آسان اتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ پچھلے مذہب میں، پچھلے دین میں کچھ احکامات ایسے تھے جو شاقہ تھے، جو مشکل تھے، ان سب سے خالی اسلام دین ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اس کی شدت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر وہ ختم ہو گئے۔ اگر پچھلے دین میں کوئی غلطی کرتا تھا تو اس غلطی کی اور گناہ کی معافی قتل کرنا ہوتا تھا اپنے آپ۔ جب وہ قتل ہوتا تھا تو اس کی معافی ہوتی تھی۔
الدین یسر، دین اتنا آسان ہے کہ اگر چھوٹا گناہ ہوا ہو یا بڑا گناہ ہوا ہو، بشریت کے تقاضے کی بنا پر اس سے سرزد ہو گیا اور اللہ کے پاس آ کر اس نے ندامت کے آنسو بہا دیے اور توبہ کر لی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیا اور فی الفور اس کو چھوڑ دیا، اللہ اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے۔ اتنا آسان دین، اللہ سے کہہ دیا اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اور ندامت ہو گئی اور فوری طور پہ چھوڑ دیا تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے۔ اگر کوئی نجاست لگ جاتی تھی کپڑے پر یا جسم پر تو اس کی پاکی کا طریقہ پچھلے دین میں یہ ہوتا تھا کہ اس کے اتنے حصے کو کاٹنا پڑتا تھا یا جلانا پڑتا تھا۔ الدین یسر، دین تو آسان ہے، بڑی سے بڑی نجاست ہو، بڑی سے بڑی گندگی ہو، اگر وہ کپڑے پر لگ گئی ہے تو اس کو پانی سے دھو کر کے اور نچوڑ دیا جائے، 3 دفعہ پانی سے دھو دیا جائے اور اس کی نجاست کے اثرات کو زائل کر دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی۔ کتنا آسان دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ الدین یسر، پچھلے مذہب میں، پچھلے دین میں یہ ہوتا تھا کہ اگر پورے مال کا، جتنا انسان کے پاس مال ہے اس پورے مال کا 1/4 حصہ زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے۔ اللہ نے ہمارے اوپر آسانی فرمائی۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ ہماری شریعت مطہرہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے اور اس کو اپنانے کی دعوت دی، وہ اتنا آسان ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہے سونے چاندی کی شکل میں ہے یا مال تجارت کی شکل میں ہے، اس کو ملا کر کے یا نقدی کی صورت میں ہے، اس کو ملا کر کے اگر وہ نصاب کے مقدار کے برابر بن جاتا ہے تو اس کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، زکوٰۃ ادا کر دے تو وہ ادا ہو جائے گا، اور وہ بھی سب پر نہیں، جو نصاب کا مالک ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو، اس نصاب پر سال گزر گیا ہو۔ الدین یسر، دین اتنا آسان ہے۔ پچھلے دین میں ایسا ہوتا تھا کہ مال غنیمت حلال نہیں ہوتی تھی، کسی میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، جو حاصل ہوا وہ میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ اس کو جلا دیتی تھی، تو اگر تو آگ جلا دی تو یہ علامت ہوتی تھی اس کی قبولیت کی، اور اگر آگ جلاتی نہیں تھی تو یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ قبول نہیں ہوا، ایسے ہی رکھا رہ گیا۔ مال غنیمت استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، حلال نہیں ہوتا تھا۔ الدین یسر، ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں مال غنیمت بھی حلال ہے۔ علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ مال غنیمت افضل ہے یا کوئی کسی کو ہدیہ دیتا ہے وہ افضل ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ مال غنیمت سب سے زیادہ پاکیزہ مال ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں وہ سب سے زیادہ پاکیزہ مال ہے۔ بہرحال اختلاف زیادہ پاکیزہ ہونے میں ہے، ورنہ پاکیزہ تو دونوں مال ہیں۔ الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔
پہلے دنوں میں عبادت کرنا ہوتی تھی تو وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی تھی جب تک کہ ان کی عبادت خانوں میں وہ عبادت نہ کی جائے۔ ان کے لیے یہ شرط تھی کہ اس عبادت کو عبادت خانے میں کرو ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ حدیث پاک میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنا دی ہے اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ پانی نہ ملے تیمم کر لو، مٹی پاک مٹی سے تیمم کر لو، ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ بعض ملک ایسے ہوتے ہیں 15 کلومیٹر تک کوئی مسجد ہی نہیں، 20 کلومیٹر تک کوئی مسجد ہی نہیں۔ بعض ملکوں میں نماز کا وقت اتنا مختصر ہوتا ہے حالات کے اعتبار سے کہ عشاء پڑھی ہے ابھی اور ابھی فجر پڑھنی پڑے گی۔ ایک ملک میں ہم گئے، ظہر پڑھ کے نکلے، اندازہ یہ ہوا کہ اس جگہ پر عصر تک جائیں گے تو نماز کا وقت نکل جائے گا۔ راستے میں برف جمی ہوئی تھی، درخت کے نیچے صفے بچھا کر اذان دے دی گئی اور نماز پڑھ لی گئی، اور اس طرح اللہ کا حکم ادا ہو گیا۔ اور آپ علیہ السلام نے جو فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے ساری سرزمین کو سجدہ گاہ بنا دیا اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا۔ الدین یسر، دین بہت آسان۔ ہر موقع پہ اللہ نے ہمارا خیال کیا ہے۔ 15 سال تک کوئی صحیفہ نہیں کھلتا، جب بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے تو اس کا صحیفہ نہیں کھلتا۔ وہ جو نیک اعمال کرتا ہے تو وہ نیک اعمال اس کے ماں باپ کے صحیفے میں لکھا جاتا ہے۔ جب بچہ 15 سال کا ہو جاتا ہے، اگر بلوغ کی علامت ظاہر نہ ہو تو وہ بالغ شمار ہوتا ہے 15 سال کے اندر، تو اس وقت اس کا بھی صحیفہ کھل جاتا ہے، اس کی نیکیوں کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے اور اس کی نیکیوں کا ثواب اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ 15 سال سے 40 سال تک اللہ کی کتنی مہربانی، نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے اور اس کے بعد بھی لکھا جا رہا ہے، ہر عمر کے مرحلے میں لکھا جا رہا ہے۔ لیکن آسانیاں کتنی، بس دن میں 5 نمازیں ادا کر لو، دن میں 5 نمازیں ادا کر لو، مہینے میں سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ لو، اللہ کا حکم ہے روزے کا۔ زکوٰۃ کی تفصیل آ گئی آپ کے ساتھ۔ اگر اتنا مال ہے کہ وہاں پہنچ کر کے سفر کا خرچ کر سکتا ہے اور گھر کے لوگوں کو دے جاتا ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، اور ایمان ہر حال میں، ایمان ہو ہر حال میں۔ اتنا آسان دین بنایا ہے اللہ نے ہمارا، اور جب زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کا خیال رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جب انسان 40 سال کو پہنچ جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، العبد المؤمن اذا بلغ 40 سنة خفف اللہ تعالی حسابہ، جب بندہ مومن 40 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے حساب کو ہلکا کر دیتے۔ العبد المؤمن اذا بلغ
70 سنة العبد المؤمن اذا بلغ 60 سنة رزقه اللہ تعالی الانابة الیہ. بندہ مومن جب 60 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالی ایسے 60 سال کے بندے کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرماتا. ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. انابت اللہ اس کو دے دیتے ہیں جب 60 سال کا ہوتا ہے. العبد المؤمن اذا بلغ 70 سنة احبہ اہل السماء. جب بندہ مومن 70 سال کو پہنچ جاتا ہے وسلم تشریف لائے اور آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. آپ علیہ السلام پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب کسی نبی کی آمد نہیں ہے. جو کہتا ہے کہ نبی کی آمد ہوگی وہ جھوٹا ہے. ہرگز ایک لمحے کے لیے بھی اس کی بات سنی نہیں جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں کے باپ نہیں ہیں. آپ علیہ السلام کی اولاد نرینہ بھی تھی اور آپ کی بیٹیاں بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم تھے, حضرت طیب تھے, حضرت طاہر تھے اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم تھے. آپ کے بیٹے بھی تھے. لیکن یہ سب آپ کی زندگی میں رحلت فرما گئے تھے, دنیا سے چلے گئے تھے. اور آپ کی بیٹیاں بھی تھیں, ان میں سے ایک آدھ کے سوا سب اپنی آپ کی زندگی مبارک میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی اور حضرت ام کلثوم تھی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن. یہ ساری آپ کی بیٹیاں تھیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے انتقال کے 6 ماہ بعد دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. اس لیے اللہ نے پہلے اعلان ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں کے باپ نہیں ہیں. ولیکن رسول اللہ, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. وخاتم النبیین. آپ کی آمد پر نبوت کا سلسلہ ختم. انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ کے نبی آیا کرتے تھے. انسانوں کو اللہ سے ملانے کے لیے اللہ کے نیک برگزیدہ بندے, اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات آتے تھے. آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا اور انہوں نے اس کی فکر فرمائی اور طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی. ایک مرتبہ مکے کے لوگ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے تو ایک اونٹنی ذبح ہوئی تھی قریب میں, اس کی اوجری اٹھا کر لائے. عقبہ بن ابی معیط اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ پر رکھ دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود دور سے دیکھ رہے ہیں اور ڈر اتنا کہ اب اگر وہ بڑھ کر اس کو ہٹاتے ہیں تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. وہ سیدھے دوڑتے ہوئے حضرت فاطمہ کے پاس جاتے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے ہیں حضور کے ساتھ یہ کیا گیا. حضرت فاطمہ روتے روتے دوڑتے آتی ہیں اور اوجری کو اٹھاتی ہیں اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے منہ اٹھا سکتے ہیں, سر اٹھا سکتے ہیں. یہ طرح طرح کی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھائی. لیکن آپ کی فکر ایک ہی فکر تھی, آپ کا غم ایک ہی غم تھا, آپ کا درد ایک ہی درد تھا.
اور آپ وہی دعوت لے کر آئے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں مشترک تھی، جس کا اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ آپ یہی دعوت لے، ہم نے تمام انبیاء کو ایک ہی چیز کی وحی کی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک ہی وحی اور میری عبادت کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ سارے نبی اسی بات کو کہتے تھے، تمام نبیوں کی زندگی میں مشترک چیز یہی تھی، تمام نبیوں کی زندگی میں مشترک چیز یہی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اور سارے نبی ایک ہی بات کرتے تھے، اللہ کا تعارف کراتے تھے، اللہ کی محبت بٹھاتے تھے، اللہ کی طاقت کا تعارف کراتے تھے، اللہ سے جوڑتے تھے، اللہ کی محبت بٹھاتے تھے، اللہ کی سنت کو بتاتے تھے، اللہ کی قدرت کو بتاتے تھے، اللہ کی طاقت کو بتاتے تھے۔ اور اللہ نے بھی اپنا تعارف قرآن میں ایسے ہی کرایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب محتاج ہو۔ اگر بادشاہ ہے تو وہ بھی محتاج ہے، وزیر ہے تو وہ بھی محتاج ہے، کارخاندار ہے تو وہ بھی محتاج ہے، وکیل ہے تو وہ بھی محتاج ہے، مالدار ہے تو وہ بھی محتاج ہے، غریب ہے تو وہ بھی محتاج ہے، محققین میں سے ہے تو وہ بھی محتاج ہیں، مدبرین میں سے ہے تو وہ بھی محتاج ہیں۔ ہر چھوٹا بڑا اللہ کا محتاج ہے، اپنے بننے میں، اپنے باقی رہنے میں، اپنے استعمال ہونے میں، اپنی زندگی گزارنے میں، اپنے دیکھنے میں، اپنے سننے میں، اپنے بولنے میں، اپنے سوچنے میں، انسان اللہ کا محتاج ہے، انسان اللہ کا محتاج ہے، انسان اللہ کا محتاج ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالی بے نیاز ہے، غنی ہے، تعریف کیا ہوا ہے، نہ وہ ادنا مخلوق کا محتاج ہے، نہ وہ اعلی مخلوق کا محتاج ہے، نہ وہ کسی مخلوق کا محتاج ہے، ہر ادنا اور اعلی مخلوق اللہ کے محتاج ہے۔ وہ الصمد، اور وہ صمد ذات ہے۔ صمد اس کو کہتے ہیں کہ سب اس کے محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، سب کے کام اس کے بغیر نہ بن سکتے ہوں، اور اس کا کام سب کے بغیر بن جاتے ہوں، وہ اللہ ہے، صمد ہے، بے نیاز۔ ایک تعارف انبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو اور اللہ کے بندوں کو یہ کرایا، اللہ کی خوبیاں بتائی، اللہ کی طاقت بتائی کہ اللہ اگر کامیاب کرنے پر آئے اور اللہ تعالیٰ اگر پیدا کرنے پر آئے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جیسے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر آئے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر پیدا کرنے پر آئے تو بغیر ماں کے پیدا کر سکتے، جیسے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے پر آئے تو بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ اللہ اگر پیدا کرنا چاہیں اور سارے حالات ایسے ہوں جس میں اندرونی اور بیرونی طاقتیں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ انسان دنیا میں نہ آئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے چاہا گیا، موسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہ آئے، اور اللہ نے چاہا موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ جائے، ہوا وہ جو اللہ نے چاہا، ہوا وہ نہیں جو مخلوق نے چاہا۔
ابراہیم علیہ السلام کو بنائے. واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے. اللہ نے اپنی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے دشمن کے گھر میں رکھ کر پرورش کی، اور خرچہ لگا دشمن کا، اور پرورش ہوئی اللہ کے نیک بندے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے حکم سے. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی آگ میں. آگ ہلاکت کا سامان ہے، اللہ نے اس میں حفاظت کر کے دکھایا. اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک سلا کے رکھا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، دائیں طرف اور بائیں طرف اللہ تعالیٰ کروٹ دلواتے رہے اور کروٹ دلواتے رہے تاکہ ان کا جسم زمین نہ کھا لے. اور اس طرح بغیر کھائے پیے اصحاب کہف 309 سال تک زندہ رہے نیند کی حالت. اللہ کی قدرت ایسی. اللہ حفاظت کرنے پر آئے تو مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر اللہ حفاظت کرنے، جیسے یونس علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. مچھلی کے پیٹ میں رکھ کے اللہ نے حفاظت فرمائی. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں تسبیح پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ پڑھتی تو وہ کل قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے. ایوب علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی. طویل عرصے 18 سال کے طویل عرصے کے بس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نجات عطا فرمائی. طویل عرصے کی مرض سے اللہ نے نجات عطا فرمائی. اللہ کو پکارا. ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کے غیر کو نہیں پکارا. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے اللہ، اے باری تعالیٰ، اے رب، مجھے یہ تکلیف پہنچی اور آپ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی سنی. کس نے سنی؟ اللہ نے سنی. اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ. ہم نے ایوب کی دعا کو سنا، ہم نے اس کی پکار کو سنا، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا. کس نے قبول کیا ایوب علیہ السلام کی پکار کو؟ اللہ نے. پکار کو کون قبول کرتا ہے؟ اللہ. نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ زکریا علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اور یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. موسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. اللہ نے ان کو طویل عرصے کے بس سے نجات عطا فرمائی. زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کی اولاد مانگی، اللہ نے ان کی سنی. تو میرے بھائیوں، انبیاء اللہ کا تعارف کرانے آتے تھے. پورے قرآن کے اندر یہی واقعات ہیں کہ اللہ کی طاقت کو پہچانو، اللہ کی قدرت کو پہچانو، اللہ سے ہونے کو جانو. فَاعْبُدُونِي. اور دوسری بات کیا فرمائی؟ کہ میری عبادت کرو. یعنی اللہ اپنا تعارف کرا کے کہ فرما رہے ہیں کہ نبیوں سے کہہ رہے کہ یوں کہو کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو. عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور اللہ کو لینے کا قوی راستہ، اللہ کو لینے کا قوی راستہ، اللہ کسی کو مل نہیں سکتے،
اللہ کو لینے کا قوی راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے بغیر اللہ نہیں مل سکتے، اللہ نہیں مل سکتے، کسی کو نہیں مل سکتے. جس کو بھی کچھ لینا ہے اللہ سے اس کو یہاں آنا پڑے گا، محمدی بننا پڑے گا، حضور علیہ السلام کی تابعداری کرنا پڑے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس چیز سے جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. اور آپ علیہ السلام کے ذریعے سے جو اللہ کا حکم آیا ہے اس کی مخالفت سے چاہیے کہ تم بچو، ورنہ تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے یا تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا اگر حضور علیہ السلام کی مخالفت کرو گے. ہم نے اپنے نبی کا مقام نہیں پہچانا، ہم نے اپنے نبی کا مقام نہیں پہچانا. اللہ اور اس کے رسول کی محبت انسان کو اونچا لے جاتی ہے. جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے تو وہ انسان کو اونچا لے جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واحوالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے، تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے. اس لیے میرے بھائیوں، مدینہ منورہ میں ایک شخص آتا تھا، اس کا نام تھا ظاہر. کیا نام تھا؟ بچوں کو بھی اس سے سنانے چاہیے تاکہ ان کو شوق پیدا ہو. جنگل میں رہتے تھے، گاؤں میں رہتے تھے. گاؤں کی تازہ اور سبزیاں اور چیزیں لے کر شہر میں آتے تھے فروخت کرنے کے لیے. جب آتے تھے تو پہلے حضور سے ملتے تھے، حضور کو تازہ چیزیں پہلے ہدیہ دیتے تھے، پھر باقی سامان لے جا کر کے بازار میں فروخت کرتے تھے. وَكَانَ دَمِيمًا. روایت میں آتا ہے کہ وہ شکل صورت کی خوبصورت نہیں تھے، بد شکل تھی، شکل ان کی ایسی تھی، لیکن اللہ اور اس کا رسول کی محبت تھی. ایک دفعہ بازار میں گئے، آپ کو ہدیہ دیا، ہدیہ دینے کے بعد بازار میں سامان فروخت کر رہے تھے. تہمت پہنی ہوئی، اوپر کرتا نہیں لیا ہوا تھا اور سامان بیچ رہی تھی. یہ نے کہا جیسے کپڑا بچھا کے سامان رکھ کر صحابہ کے زمانے میں دکانیں ایسی ہوتی تھی، اپنا سودا لے آتے تھے، کپڑا بچھا دیتے تھے، اس پر رکھ کے سودا فروخت کیا جاتا تھا. تو اپنا سودا بیچ دیتی تھی. ایک مرتبہ بازار میں بیچنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے گولی بھر لی اور فرمایا من یشتری ھذا العبد، من یشتری ھذا العبد. اس غلام کو کون خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا. اور ان کو بہت غصہ آیا، میں اچھا بھلا آزاد آدمی ہوں، مجھے غلام کیسے بنا دیا. من یشتری ھذا العبد، غلام کو کون خریدے گا. ان کو غصہ آ گیا، بہت غصہ آ گیا، ان کو بہت غصہ آ گیا. اب ذرا سا آنکھ کو
کنارے سے دیکھا، آگ کے کنارے سے دیکھا، کنکھیوں سے آگ کے کنارے سے دیکھا تو پتہ چلا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے 80 نہیں، چھوڑ مجھے۔ اور جب آگ کے کنارے سے دیکھا تو حضور علیہ السلام تو فرمایا فوراً نرم ہو گئے اور اپنی کمر کو اور پیچھے کر کے حضور سے جوڑ لی، حضور کے سینے سے لگا دی تاکہ پورا فیض حاصل ہو جائے۔ اور فرمایا اے اللہ کے رسول اذن تجدنی کاسدا، اگر آپ مجھے فضل کرو گے تو کھوٹا پاؤ گے، مجھے تو کھوٹا پاؤ گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت لست بکاسد او قال انت عند اللہ غالی۔ روایت کرنے والے کو شک ہو گیا یہ جملہ کہا تھا یا یہ جملہ کہا تھا، دونوں جملے ذکر کر دی۔ آپ نے فرمایا تم کھوٹے نہیں ہو، یا یوں فرمایا کہ تم اللہ کی نگاہ میں بیش قیمت ہو، قیمتی انسان ہو۔ حالانکہ ان کی شکل صورت کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ دَمِيمًا، وہ بد شکل کے آدمی تھے، اور جب گھر جاتے تھے تو حضور علیہ السلام شہر کی چیزیں ان کو دیتی تھی اور فرماتے تھے اِنَّ ظَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُونَ، ظاہر ہمارے لیے جنگل ہے اور ہم اس کے لیے شہر ہیں، یعنی وہ ہمیں جنگلات کے اور دیہات کا سامان لا کے دیتا ہے اور ہم اس کو شہر کا سامان دیتے ہیں، اور آپ اس سے محبت فرماتے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنا اونچا لے گئی۔ ہم نے اپنے نبی کا مقام نہیں پہچانا، ہم نے اپنے نبی کے درجے کو نہیں، مقام کو نہیں پہچانا۔ ہمارے پیارے نبی ایسے نبی ہیں کہ آپ سے پہلے نہ کسی کو ایسا مقام دیا گیا، نہ قیامت تک ایسا مقام دیا جائے گا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام دیا، اور وہ ہے ختم نبوت کا مقام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ جمادات بھی آپ کو پہچانتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ ایک تنے پر ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک عورت نے درخواست کی حضرت کیا ممبر بنا دیا جائے، کیونکہ اس کا غلام نجار تھا، بڑی تھا، غابہ کی لکڑی سے ممبر بنانے کا ارادہ تھا، کیا حضرت ممبر بنا دیا جائے؟ ابتدا میں ضرورت نہیں تھی، چند آدمی تھے، پھر دوبارہ اس نے درخواست کی تو آپ نے فرمایا آپ لوگوں کی مرضی۔ اس عورت نے اپنے غلام کو حکم دیا، اس نے ممبر بنا دیا۔ جب ممبر بن گیا اور آپ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ تنا جس سے ٹیک لگا کر کے آپ خطبہ دیتے تھے وہ رونے لگ گیا۔ حضور کے فراق پر بچے کی طرح رونے لگ گیا، جیسے بچہ روتا ہے۔ آپ اس ممبر سے اتر کر کے اور اس کو اپنے سینے سے چپٹایا اور اس کو تھپکی دی اور خاموش کیا، جیسے بچے کو خاموش کیا جاتا۔ اتنا سی جدائی کی بھی اس کو حضور سے برداشت نہ ہوئی، اور وہ جمادات بھی آپ کو پہچانتے تھے۔ ہم نے اپنے نبی کا مقام نہیں پہچانا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ مل نہیں سکتے، اللہ کے ملنے کا کبھی راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بینا ہے، بینا، ہم سب نابینا ہیں، ہم سب اندھے ہیں، سارے بادشاہ اور وزیر اندھے ہیں،
سارے محققین اندھے ہیں، سارے متبرین اندھے ہیں، سارے مرد اندھے ہیں، ساری عورتیں اندھی ہیں، اور بینا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام بینا کیوں ہے؟ آپ نے شیطان کو بھی دیکھا، آپ نے فرشتوں کو بھی دیکھا، آپ نے جنت کو بھی دیکھا، آپ نے جہنم کو بھی دیکھا۔ آپ اس اعتبار سے بینا ہیں، ہم سب اس اعتبار سے نابینا ہے۔ نابینا کی کامیابی اپنے جیسے دوسرے نابینا کی بات کو ماننے میں بھی نہیں ہے، اندھے کی کامیابی اپنی مرضی پر چلنے میں بھی نہیں ہے۔ اندھے کی کامیابی ایک آنکھ والے کی بات کو ماننے میں ہے، اور آنکھ والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ علیہ السلام کے طریقوں میں چلیں گے، ہم سیکھیں گے اور اس کو اپنائیں گے، علماء سے سیکھیں گے، اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہماری وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ ہائے آج کوئی نقال نہ رہا، آج ہمارے نبی کی نقالی کرنے والا کوئی نہ رہا۔ ایک دور تھا لوگ نقالی کرتے تھے۔ استاد نے شاگردوں سے کہہ دیا کل وہ حضور کی چلنے والی روایت ہے کہ حضور اس طرح چلا کرتے تھے کأنما ينحط من صدب۔ یہ ایسی روایت کا ذکر آیا کہ آپ علیہ السلام ایسے چلا کرتے تھے جیسے کہ کوئی اوپر سے نیچے اترتے ہوئے چلتا ہے ڈھلان کے اندر، ایسے آپ چلا کرتے تھے۔ تو شاگردوں نے خواہش ظاہر کی استاد جی آپ چل کے دکھائیں۔ استاد نے کہا کل دکھاؤں گا۔ گاؤں دیہات کے سارے لوگ جمع ہو گئے، مولوی جی تو آج حضور کی طرح چل کے دکھائیں گے، مولوی جی تو آج حضور کی طرح چل کے دکھائیں گے آج۔ اور سارے دیہات میں یہ بات پھیل گئی، اور دارالعلوم دیوبند کا قصہ تھا، سارے دارالعلوم دیوبند بھر گیا۔ صبح سے لوگوں نے صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چال کو دیکھنے کے لیے، اور استاد جیسے ہی دروازے سے داخل ہوئے اس کیفیت کو اپنانے کی کوشش کی۔ طلبہ بےہوش ہو گئے حضور کی چال کو دیکھ کر۔ آج نقالی نہیں رہی، ہم دوسری چیزوں کی نقالی، اپنے بچوں کو حضور علیہ السلام کا طریقہ سکھائیں، اپنے مردوں کو حضور علیہ السلام کے طریقہ سکھائیں، اپنی عورتوں کو ازواج مطہرات کے قصے سنائیں اور ان کو کہیں کہ اس کے مطابق چلیں۔ حیا کو اپنائیں، حیا کو اپنائیں۔ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو کچھ حضور علیہ السلام لے کر آئے، اس کی بنیاد حیا ہے، اس کی بنیاد سادگی ہے۔ اور ساری دنیا میں جتنا خیروں کا پھیلا ہوا ہے وہ اس کی بنیاد بے حیائی ہے اور اسراف ہے اور تبذیر ہے۔ یہ ہماری بنیادیں نہیں، بے حیائی بے حیائی بے حیائی بے حیائی، یہ ہماری بنیاد نہیں، یہ خیروں کی بنیاد ہے۔ ہم ہمارے پیارے نبی جو زندگی لے کر آئے اس کی بنیاد حیا ہے، حیا۔ ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بیٹا شہید ہو گیا کسی غزوے میں، نقاب پہن کر آئے، چہرے پر نقاب پہن کر آئے، تو کہنے لگے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئی حضور علیہ السلام سے۔ تو راستے میں کوئی صحابی ملے، کہنے لگے کہ بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئی ہے اور چہرے پہ نقاب ڈال کر آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر میں بیٹے کے معاملے میں مصیبت زدہ ہو گئی ہوں تو یہ کیا مطلب ہے کہ میں حیا کھو کر اور مصیبت زدہ بن جاؤں؟ وہ چہرے پر نقاب ڈال کر آئی اور حضور علیہ السلام تک پہنچی اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بیٹا شہید ہو گیا اور تمہارا جو تیرا بیٹا ہے اس کو 2 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اس لیے جو اس کو دلی کتاب نے اس لیے تیرے بیٹے کو 2 شہیدوں کا ثواب۔ حضور صلی اللہ علیہ
वसल्लम के ज़माने में, दौरे नबूवत में औरतें चेहरे को छुपाया करती थी और पर्दा करती थी और हया थी। से अल्लाह को पाने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीके को अपनाना पड़ेगा और हक़ की रस्सी को मजबूत पकड़ना पड़ेगा और नमाज का एहतिमाम करना पड़ेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कल क़यामत में सबसे पहले नमाज के बारे में हिसाब किया जाएगा। सबसे पहले कल क़यामत के दिन नमाज के बारे में हिसाब। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह। सबसे पहले हिसाब किया जाएगा नमाज के बारे में। इबादत की लाइन की अहकाम में सबसे पहले नमाज के बारे में हिसाब किया जाएगा। अगर नमाज सही निकली तो सब सही निकली, और जितनी नमाज अच्छी बनी हुई होगी इतना ही हमारी जिंदगी अच्छी होगी। अगर जो अपनी जिंदगी अच्छी बनाना चाहता है तो वो अपनी नमाज को अच्छी बना दे। जिंदगी नमाज के बकदर है। जितनी नमाज शानदार होगी और अच्छी होगी इतनी जिंदगी अच्छी होगी, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होगी, हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक। दीन तो बहुत ही आसान अल्लाह ने रखा है। अब आज जुमेरात की रात है, कल जुमा है, 7 काम कोई कर ले, 7 काम कर ले तो उन 7 कामों के करने पर, 7 कामों के करने पर हर कदम पर अल्लाह ताला 1 साल के रोजे रखने का सवाब और 1 साल के इबादत, रात की इबादत करने का सवाब देंगे हर कदम पर अगर कोई आदमी 7 काम कर ले। भाई कौन हर 1 साल के रोजे का सवाब लेना चाहता है और कौन 1 साल की रात की इबादत का सवाब लेना चाहता है? सब चाहते हैं। इसलिए इसका हम एहतिमाम करें। जुमा सय्यदुल अय्याम है, जुमे का दिन सबसे अहम दिन है। सुबह से अपने आप को फारिग करना चाहिए और हर अमल की कीमत बढ़ जाती है। 70 गुना ज्यादा बढ़कर अजर और सवाब मिलता है। अजर और सवाब ज्यादा मिलता है, 70 गुना ज्यादा बढ़ के मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गस्सला वग़्तसला यौमल जुमा, जो गुस्ल करे यानी पहले जिस्म के जोड़ों को धोई, गुस्ल से पहले जिस्म के जोड़ों को धोई, जो मफासिल कहलाते हैं, जो जिस्म के जोड़ कहलाते हैं, उनके अंदर मुड़ने की वजह से मैल रह जाती, जो उसको पहले धोए और फिर उसके बाद पूरा गुस्ल करे। इसकी एक तफसील यह है, वह बक्करा वब्तकरा, और जो सवेरे यानी वक्त से पहले निकले घर से और इब्तिदाई वक्त में पहुंच जाए जुमे के लिए, वमशा वलम यरकब, और पैदल चले, सवार होकर ना जाए, पैदल चलते जाए। वदना मिनल इमाम, और इमाम के बिल्कुल करीब होकर बैठे, वस्तमा, और गौर से इमाम की बात को सुने, वलम यलहू, और लफ काम कोई ना करे, कोई लफ काम ना करे, जैसे किसी की गर्दनों को फैलाना, या जैसे हल्का लगा के बातें करना जुमे के दिन, या जैसे खुतबे के दौरान कोई बात कर रहा हो तो उसको कहना खामोश रहो, ये भी लम काम है। अगर कोई खुतबे के दौरान बात कर रहा है तो उसको कुछ ना कहो कि तुम खामोश रहो, बल्कि ये भी लम में शुमार है। तो कहते हैं वो 7वां काम ये है कि वो लम काम ना करे। कान लहू बिकुल्ली खुतवती अजरु सनती, उसके हर कदम पर 1 साल का अजर मिलता है। वो क्या 1 साल का अजर मिलता है? अजरु सियामिहा व क़ियामिहा, हर कदम पर 1 साल के रोजे रखने का सवाब मिलता है और हर कदम पर 1 साल की रात की इबादत पर क़ियाम करने का सवाब मिलता है। कितने कदम हो जाएंगे भाई? मुहद्दिसीन फरमाते हैं, इस हदीस के बारे में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इससे सही, इस जैसी फजाइल के बाब में सही रिवायत और कोई नहीं है। सही रिवायत फजाइल के बाब,
اگر سارے ہی عمل پر اگر اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب دیتے تو بھی بہت تھا. چاہیے کہ ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی رات کے قیام کا اللہ ثواب عطا فرمائے. اس لیے جمعے کو بھائی بہت سنبھال کے رکھنا چاہیے. جمعے کو بہت سنبھال کے رکھنا چاہیے. ہمیں اس کو یہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے. کثرت سے درود شریف پڑھنا اور علماء سے یہ زندگی سیکھی جائے. اتنا اچھا تعلق رکھیں ہم علماء سے کہ ان کے علم سے ہم فائدہ اٹھائیں. اسی لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسة فتهلك والخامسة ان يبغض العلم واهله. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہیں کن کا لفظ کہیں اغد عالما کیا عالم کی یا تو عالم بنو سکھانے والے بنو یا سیکھنے والے بنو اور عالم سے غور سے سننے والے بنو یا محبت کرنے والے بنو. اس سے 5ویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اور 5واں بننا یہ ہے کہ علم اور اہل علم سے نفرت کرنا. اس لیے علماء کے ذریعے علماء سے محبت کر کے ان کے کمال کو سیکھنا, ان سے یہ نعمت کو لینا, حضور کی زندگی کو سیکھنا. اگر روزانہ ایک مسئلہ سیکھے تو سال کے 360 سے زیادہ مسائل ہم سیکھ لیں. ایک مسئلہ سیکھ کے زندگی گزاریں. اور دیکھو بھائی جتنا بھی دنیا کے اندر باطل آتا ہے اور گمراہی آتی ہے وہ 2 وجہوں سے آتی ہے. ایک وجہ کیا ہوتی ہے جہالت اور دوسری وجہ کیا ہوتی ہے غفلت. ان 2 وجہوں سے گمراہی زندگیوں میں آتی ہے. ایک جہالت کی وجہ سے اور ایک غفلت کی وجہ سے. اس لیے ہمارے تبلیغ میں نمبر کیا ہے؟ علم و ذکر. کیا نمبر ہے بھائی؟ علم و ذکر. کہ علم کے ذریعے سے جہالت دور ہوگی اور ذکر اور یاد خدا میں بسنے کی وجہ سے غفلت دور ہوگی. بیدار رہے گا دل اور دھیان پیدا ہوگا. اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ میری باتوں کو سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ میری حرکات و سکنات سے واقف ہے. الم یعلم بان اللہ یری. کیا تم نہیں جانتے, کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اس شعور سے زندگی گزارنا, اللہ دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں یہ 3 نمبر جو ہے نا ہمارے تبلیغ کے 6 نمبروں میں سے یہ 3 نمبر استعدادی ہیں. اس سے انسان کے اندر استعداد پیدا ہوتی ہے, دین زندہ ہوتا ہے. اور 4تھا نمبر اس سے اعمال کی حفاظت ہوتی ہے. اعمال کی حفاظت ہوتی ہے. 4تھے نمبر سے اعمال کی حفاظت ہوتی ہے. مسلمانوں کا احترام کرنا, اکرام کرنا. جیسے ابھی ماں اور باپ کی اکرام میں یہ بات عرض کی گئی, مسلمانوں کا اکرام کرنا, احترام کرنا. بخاری شریف میں ایک روایت ہے, ایک بنی اسرائیل کا ایک بزرگ تھا. ایک بنی اسرائیل کا ایک بزرگ تھا, بڑا عبادت گزار تھا. جریج اس کا نام تھا, جریج. ایک دفعہ وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی ماں نے اس کو آواز دیا, جریج. تو اس نے دل میں کہنے لگا, یا رب صلاتی و امی, اے میرے رب میری نماز اور میری ماں بھی بلا رہی ہے, کیا کروں میں, دونوں میں سے کیا کام کروں؟ ماں کو جواب دوں یا نماز میں رہوں, یا نماز توڑ دوں یا ماں کو جواب دوں, کیا کروں میں؟ جواب نہیں دیا. ماں نے دوبارہ کہا, جریج. اس نے یا رب صلاتی و امی, رب میری نماز, میری اماں نماز میں جاری رہتا ہوں تو ماں کو جواب نہیں دیتا, ماں کو جواب دیتا ہوں تو نماز چھوٹتی ہے, کیا کروں؟ جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ پھر کہا. ماں نے
जुरैज ये इसी शशुपत में दिल ही दिल में कहता या रब सलाती व उम्मी। माँ को गुस्सा आया, माँ ने बद्दुआ दी। इसलिए भाई बद्दुआ ना दिया करो, अपने बच्चों को बद्दुआ ना दिया करो, दुआएं दिया करो। किसी को भी बद्दुआ ना दिया करो, सबको दुआएं दिया करो। क्या दोगे भाई? दुआ दो, सबको दुआ दो। अल्लाह इसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, इसने मेरी बात नहीं सुनी कष्ट में, अल्लाह तो इसके दिल को फेर। ये नहीं कहेंगे हम कि अल्लाह इसको बर्बाद करें, ये नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे? अल्लाह इसने बात नहीं सुनी, इसने इनकार कर दिया, इसका दिल तेरे कब्जे में है, अल्लाह तो इसके दिल को फेर, अल्लाह तो इसके दिल को फेर। बद्दुआ से बचेगी। माँ ने कहा ए अल्लाह इसको मौत ना आए। जुरैज को बद्दुआ दी है माँ, ए अल्लाह इसको मौत ना आए जब तक कि ये वो मिसाल का चेहरा न देखे, जानी औरत का चेहरा न देखे, उस वक्त तक इसको मौत न आए। माँ के मुंह से निकल गई ये बात। अब वहां एक औरत आती थी, चरवाही, बकरियों को चरवाती थी, चराती थी। उसने बुराई का इरादा करना चाहा जुरैज से। जुरैज बड़ा परहेजगार था, उसने कहा नहीं मैं ये ऐसा काम मुझसे नहीं होता। वो वहां के उसके जहां इबादत करता था वहां के बैठ जाती थी। उसने ये बुरा काम एक चरवाहा से किया, जिसके नतीजे में कुछ दिनों में उसके यहां बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चे को लेकर लोगों के सामने आई तो लोगों ने कहा, लोगों ने पूछा अरे ये बच्चा कहां से आया? उसने कहा जुरैज का है। लोगों ने ऊपर चढ़े और उसका सारी इबादत खाना तोड़ दिया, सारा इबादत खाना तोड़ दिया। और फिर जुरैज वुजू करके आए, नमाज पढ़ी और उस बच्चे से मुखातिब होकर कहने लगे अल्लाह ने उसको बचपन की उम्र में गोयाई नसीब फरमाई। और पूछा ए बच्चे, ए बाबूज, शेखवार बच्चे को कहते हैं, बता तेरा वालिद कौन है? उसने छोटी सी उम्र में जिसमें बोलता नहीं, उसने कहा ये राही, ये चरवाहा मेरा बाप है। लोगों को बड़ी निदामत हुई, लोगों को बड़ी पशेमानी हुई। लोगों ने जुरैज से बहुत माफी मांगी, बहुत माफी मांगी और कहा कि हम तुम्हारा इबादत खाना सोने का बना देते हैं। उसने कहा सोने का ना बनाओ, बस ये मिट्टी का ही बना दो, ये मिट्टी का ही बना दो। उसने मिट्टी का बना दिया, फिर वो इबादत करने लगी। लेकिन माँ की बद्दुआ लग गई। माँ और बाप का इतना ख्याल रखना जरूरी है, उनको उनकी इताअत करना, पड़ोसियों का ख्याल रखना, पड़ोसियों के हुकूक हैं, भाइयों के हुकूक हैं, बहनों के हुकूक हैं, औलाद के हुकूक हैं। एक सहाबी वहां से आए, क्या नाम है, देहात से, हुजूर अलैहि सलाम को देखा, बच्चों को प्यार करते, कहते हमारे 10 बच्चे हैं, हम तो प्यार नहीं करते अपने बच्चों को। आपने फरमाया अगर तेरे दिल से अल्लाह ने रहमत को निकाल दिया है तो मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए मेरे भाइयों, हम सारे मुसलमानों का एहतराम करें और याद खुदा में बसें, अपने इनफरादी अमाल का भी एहतमाम करें ताकि बेदार रहें। हम हर वक्त मखलूक को देख रहे हो, अल्लाह याद आ रहे हो, मखलूक को देख रहे हो, अल्लाह याद आ रहे हो और अल्लाह की मर्जी के लिए सारे काम कर रहे हैं। कोई अमल काबिल कबूल नहीं है जब तक अल्लाह ताला की रजा के लिए ना की जाए। और ये सारे के सारे काम, सारी जिंदगी, पूरा दिन जिंदा होगा मेहनत करने से। किसी चीज को संवारने की मेहनत है, किसी चीज को खराब करने की मेहनत नहीं। खत्म नबूवत की वजह से ये मेहनत अल्लाह ने हमारे जिम्मे लगाई।
اللہ کی محبت اتنی حاصل کریں کہ ہم اس دعوت کی محنت کو کریں اللہ کی محبت میں ڈوب کر اور کسی غرض کے لیے اللہ کی محبت میں ڈوب کر اتنی کائنات میں اللہ کی مرضی کے خلاف ہونا اور اللہ کے حکموں کا ٹوٹنا اور اس سے ہمارے دل میں پریشانی کا ہونا، یہ بھی اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ اگر دل پریشان نہیں ہو رہا تو یہ سمجھ لیجیے اللہ کی محبت میں کمی ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور ہمارا دل پریشان نہیں ہو رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انقلب مدینہ کذا و کذا لأہلہ، کہ فلاں شہر کو ان کے باشندوں سمیت، اس شہر میں رہنے والوں سمیت اس شہر کو پلٹ دو، اس کو پلٹ دو۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ ان فیہ عبدک صالحا لا یعصیک طرفۃ عین، اے اللہ اس شہر میں تو تیرا ایک بندہ رہتا ہے نیک، جس نے پلک جھپکنے تک بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلب علیہ وعلیہم، بستی کو ان سب پر پلٹ دو، اس عبادت گزار کو بھی اس میں شامل کر لو۔ فإنه وجهه لم يتعمر فيه ساعة قط، کہ اس کا چہرہ یہاں نافرمانی ہوتی رہی، اللہ کے حکم ٹوٹتے رہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتے رہا اور اس کے چہرے پر ذرا بھی ناگواری نہیں آئی، اس کا چہرہ ذرا بھی نہیں تبدیل ہوا اور وہ اپنی عبادت میں ہی لگا رہا۔ فرمایا اسی پر پلٹ اور شہر کے باشندوں پر پلٹ، اس کے اوپر ذرا بھی تھوڑی سی اس کے چہرے میں تغیر نہیں آیا، میری نافرمانی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثلی و مثلکم کمثل قوم استوقدوا نارا، مثلی و مثلکم، میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے، کمثل رجل، میری مثال اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فجعل الجنادب والفراش یقعن فیہا، اس آگ کے اندر جب وہ آگ جلائی تو آگ روشن ہوئی، اس میں پتنگے اور پروانے گرنے لگ گئے، اس آگ کے اندر پتنگے اور پروانے گرنے لگ گئے، وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، اور وہ شخص جو آگ جلانے والا ہے وہ پروانوں کو پرے کرے چلے جا رہا ہے، ہٹائے چلے جا رہا ہے، پتنگے مر نہ جائے، اس میں گر کے مر نہ جائے جل میں۔ فرمایا تم بھی ایسے ہی کر رہے ہو، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُم مِّنَ النَّارِ وَأَنتُمْ تَفَلَّتُونَ عَنْهَا، تفلتون من یدی، تم لوگ بھی جہنم کی طرف جاتے چلے جا رہے ہو، میں تمہیں میانی کمر سے پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں اور تم میرے ہاتھوں سے نکلتے چلے جا رہے ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا غم تھا کہ میرا سب کچھ جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن کسی طریقے سے امت کو ہدایت مل جائے، کسی طریقے سے اللہ کا بندوں کو ہدایت مل جائے، میری جان چلی جائے، میری مال چلی جائے، میرا مال چلی جائے، میری عزت چلی جائے، لیکن کسی طرح اللہ لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ ایک شخص آیا رکانا پہلوان، کہ لگے اے نبی اگر آپ کیا کہتے ہیں کشتی لڑیں گے اور اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں اسلام قبول کروں۔ اس نے کہا رکانا، اگر آپ کشتی لڑیں گے، اس نے کہا آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، مقابلہ ہوا،
آپ علیہ السلام اوپر وہ نیچے، آپ علیہ السلام اوپر وہ نیچے۔ اب ہم جیسا ہوتا تو اپنی عزت کی فکر کریں، ارے بھائی کشتی کرنا تو ایک بازاری لوگوں کا کام ہے، کیا ہم کشتی کریں گے، کیا ہم کشتی لڑیں گے؟ لیکن میری عزت جاتی ہے تو چلے جائے، میری جان جاتی ہے تو چلے جائے، میرا مال جاتا ہے تو چلے جائے، کسی طرح سے ہدایت مل جائے، آپ کشتی کے لیے تیار ہو۔ اس نے کہا کیسے کیسے کیسے؟ دوبارہ آپ نے اس کو موقع عطا فرمایا تو دوبارہ بھی وہ نیچے، آپ علیہ السلام اوپر، وہ نیچے، آپ علیہ السلام۔ اس نے کہا ایک مرتبہ پھر کشتی ہوئی تو وہ نیچے آپ اوپر، اور کامیاب ہو گئے، آپ نے اس کو ہرا دیا۔ اس نے کلمہ شہادتین کے ذریعے اسلام کو قبول کر لیا۔ ایک نبی کو 40 جنت کے لوگوں کی قوت دی جاتی ہے، اور ایک جنتی کی قوت 100 دنیا کے رہنے والے انسانوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو 4 وجود تو ایک لگ رہا ہے، لیکن نبی کے اندر 4000 آدمی کی قوت ہوتی ہے۔ آپ نے اس کو نیچے زمین پہ پکڑ لیا اور وہ اسلام کو بولتا ہے۔ کسی کو ہدایت مل جائے، ان کے دل کی آواز، بھائیوں میرے دوستوں بزرگوں، یہ غم اور یہ درد کہیں بازار میں بکتا نہیں ہے کہ اس کو خرید لیا جائے، کوئی ہدیہ نہیں دیتا کہ اس کو کوئی آدمی ہدیہ دے دے کسی کو، یہ غصب سے نہیں آتا۔ یہ غم اور درد جان و مال کی قربانی سے اللہ دل میں پیدا کرتے ہیں۔ یہ غم دین کے مٹنے کا غم، یہ جان اور مال کی قربانی سے حاصل ہوتا ہے، جان اور مال کی قربانی دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اجتماع آ گیا، اب ہمارے پاس اجتماع بالکل سر پر ہے، 40 دن بھی نہیں ہوں گے، تو اب اس کے لیے میرے بھائیوں 25 دسمبر کی شام سے انشاءاللہ یہی اجتماع شروع ہوگا، آپ ہی کے علاقے سے یہی اجتماع ہوگا انشاءاللہ عصر سے، اور پھر 26 کو بھی ہوگا، 27 کو بھی، اور 28 کو دعا ہوگی۔ کیا یہ اچھا ہو جب سے اجتماع طے ہوا ہو اس وقت سے اجتماع شروع ہو گیا، اور اجتماع کی کامیابی کیا ہے کہ اس اجتماع میں جس کام کے متعلق بیان کیے جائے اور جو اعمال کیے جائے، اس کے ذریعے سے دلوں میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہمیں اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کا مقصد اس کو بنانا، اس کام کو اپنا مقصد بنانا ہے۔ اس کے لیے بھائی ضروری ہے ہر مسجد سے ایسی محنت ہو۔ پہلے ہم گش کے دن جمع ہو جاتے تھے یا روزانہ آدھا گھنٹہ دے دیتے تھے، اب 2.5 گھنٹے دے کر کے 2.5 گھنٹے فارغ کر کے گھر گھر اور در در اور گھر گھر اور فٹ محنت ہو، اور اس کے لیے اللہ کے راستے میں سب کو نکالے۔